خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے قدوس نام میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس بات کو پورا اور ضرور سنیں۔ کتاب مقدس بائبل کی تعلیم کا گہرا مطالعہ کرنے سے اکثر گہری اور پوشیدہ باتیں سوالات کی صورت میں جنم لیتی ہیں، اور ان سوالات سے اور بھی بہت سے سوال پیدا ہو کر اپنے جوابات مانگتے ہیں۔ اب سوال اگر بائبل مقدس کے اندر بیان کسی واقعہ سے پیدا ہوتا ہے تو پھر جواب بھی بائبل مقدس کے اندر بیان واقعات سے ہی ملتا ہے، اگر ہم اس واقعہ سے متعلق جڑے ہوئے دوسرے واقعات کو سمجھ جائیں تو۔ ایسے ہی سوالات میں سے مذکورہ سوال کی طرف آنے سے پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سوال کی اور اس سے متعلق جوابات کی بات گشت کئی دہائیوں سے گاہے گاہے سنائی دیتی ہے، لیکن اس سوال سے اور بھی بہت سے اٹھنے والے سوالات اور ان کے جوابات ادھورے تھے۔ سبھی اہل دانش اپنی دانش میں ٹھیک فرماتے رہے، لیکن اس سوال سے متعلق ایک خاص بات کو پانے سے قاصر رہے۔ دیکھیں گے کہ وہ خاص بات کیا ہے۔ دراصل ہم مذکورہ سوال کا جواب گناہ کے بعد باغ عدن سے باہر ڈھونڈتے ہیں، لیکن مذکورہ سوال کا تعلق بنائے عالم کی ابتدائی اور ایک شرط کے ساتھ غیر فانی عہد باغ عدن سے شروع ہو کر باغ عدن سے باہر فانی عہد سے ہے، اور پھر اس کا تعلق آئندہ ابدی عہد یعنی پھر سے غیر فانی تیسرے عہد سے ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے اس غیر فانی وقت کے غیر فانی منصوبوں اور اس میں ہوئی تخلیقات کو اسی وقت کے مطابق سمجھتے ہوئے باغ عدن کے اندر سے باغ عدن سے باہر فانی عہد میں داخل ہونا ہے، اور پھر باغ عدن کے اندر کے ان مناظر کو تیسرے اور ابدی عہد کی منظر کشی میں سمجھنا ہوگا، چونکہ مذکورہ سوال تینوں عہود سے جڑا ہوا ہے۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال بائبل مقدس میں سے پیدائش چھٹے باب کی پہلی 4 آیات سے پیدا ہوتا ہے، جہاں لکھا ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کون تھے؟ اس ضمن میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ جبار گرائے ہوئے فرشتے تھے جن کو خدا کے بیٹے کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ دوسرا نظریہ پہلے نظریے کا رد یہ کہہ کر کرتا ہے کہ فرشتے جنسی معاملات سے مبرہ ہوتے ہیں، اور فرشتگان کو خدا نے کبھی بیٹے کی اصطلاح سے مخاطب نہیں کیا۔ ایک اور نظریہ یہ کہتا ہے کہ وہ سیت کی دیندار اور صالحہ اولاد تھی۔ سیت کی اولاد میں سے مذکر نسل کا خدا کے بیٹے ہونے کا خیال بھی غلط ہے۔ جب خدا نے باغ عدن میں آدم اور حوا سے ہوئے گناہ کا کفارہ خون بہا کر اور اس برہ کے چمڑے کے کرتے پہنا کر انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا، تو خدا نے انسان سے براہ راست اپنا تعلق توڑ لیا، اور آئندہ کل نسل انسانی کے لیے کفارہ دینے والے کو درمیانی اور وسیلہ ٹھہرا دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائیں وہ انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشے۔ یوحنا 1:12۔ اور ابھی تو ابتدا تھی، اور کفارہ دینے والے کے وسیلہ کے بغیر خدا کے بیٹے ہونا ممکن نہیں ہے۔ ابھی تو اس کفارہ دینے والے کو عورت کی نسل سے پیدا ہونا تھا، لیکن سیت سے خدا نے ایک نیا پروگرام شروع کیا جس کا ذکر آگے چل کر کروں گا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ پھر وہ جن کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے کون تھے، اور ان سے پیدا ہونے والی سورما اور نامور اولاد کون تھی؟ پیدائش چھٹے باب کی ان آیات میں 4 قسم کے اجناس یعنی مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ ایک خدا کے بیٹے، دوسری جبار، تیسری انسان یعنی انسانوں کی بیٹیاں، اور چوتھی وہ سورما لوگ جو نامور تھے۔ 3 اجناس پہلے سے موجود ہیں، خدا کے بیٹے، انسان کی بیٹیاں اور جبار۔ چوتھی جنس یا تو جبار کے عورتوں سے باہم جنسی اتحاد کا نتیجہ ہے، یا پھر خدا کے بیٹوں کا انسان کی بیٹیوں سے اختلاط کا نتیجہ ہے۔ ان آیات میں لکھا ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے تو خدا کے بیٹوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے بیاہ کیا۔ اب آبادی تو انسانوں سے انسانوں کی بڑھ رہی ہے، نہ کہ جباروں سے،
اور اولاد بھی خدا کے بیٹوں سے پیدا ہو رہی ہے، نہ کہ جباروں سے۔ مطلب یہ کہ جبار ایک الگ مخلوق یا قسم ہے اور انسان ایک الگ نسل ہے، اور متضاد نسلوں میں سے تولیدگی کا عمل ممکن نہیں ہے۔ خدا نے ابتدا میں پہلی مخلوق فرشتگان ہی کو بنایا تھا، اور اگر وہ جبار گرائے گئے فرشتگان ہی تھے تو پھر ان کا اس عمل میں سے گزرنا محال ہے۔ ان سارے سوالات کو بائبل مقدس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان بنائے عالم کا آغاز زمین اور آسمان کے خلق ہونے سے ہوتا ہے، اور یہ خدا کے ایام کا وقت تھا جو ہزاروں سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ پھر خدا نے آسمانی لشکر یعنی مختلف اقسام کے فرشتگان کو جلالی ارواح کی صورت میں بنایا۔ آسمانی لشکر میں بڑے بڑے صرافین، کروبی، ارواح اور مقرب فرشتگان شامل ہیں، جو خدا کے اس غیر فانی نظام میں راستی سے چل رہے تھے کہ اچانک ناراستی نے بغاوت کی صورت میں سر اٹھایا اور ممسو سایہ افغن کروبی کے دل میں گمنڈ آ گیا اور اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لکھا ہے، تیرے دل میں گمنڈ سمایا اور تو نے کہا میں خدا ہوں، تو نے اپنا دل الہ کا سا بنایا۔ حزقیل 28۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے ممسو کروبی کے دل میں گمنڈ آ گیا۔ لکھا ہے، تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور اپنے حسن میں کامل تھا، تیرا دل تیرے حسن پر گمنڈ کرتا تھا۔ حزقیل 28:4۔ تو ممسو کروبی تھا جو سایہ افغن تھا۔ حزقیل 28۔ تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی رو رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ قرب الہی کا یہ پایا خشمت و جلال اس ممسو کروبی کے دل میں گمنڈ پیدا کرنے کا سبب ٹھہرا اور وہ راست باز سے ناراض ہو گیا۔ یہ وہ ممسو کروبی تھا جس کی رسائی تخت الہی کے قریب تھی، اسی کے لیے لکھا ہے، ایسا کوئی بھید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو۔ حزقیل 28:3۔ اسی لیے وہ گمنڈ میں آ گیا۔ لکھا ہے، تو کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، لیکن خدا نے اسے رد کر کے اس کی ناراستی کی سزا اسے دی اور اسے اور اس کے ساتھ اس بغاوت میں شامل جبار فرشتوں کو ان کے اعلیٰ مقام و حیثیت سے رد کر کے گندگی کی طرف پھینک دیا۔ لکھا ہے، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ سے گندگی کی طرف پھینک دیا۔ حزقیل 28۔ اس روشن ستارے ممسو کروبی کے لیے لکھا ہے، کہ صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا۔ یسایہ 14:12۔ اپنے رد ہو کر زمین پر گرائے جانے کے بعد وہ کروبی نہ رہا بلکہ شیطان کے لقب سے ملقب ہوا، اور اس کے ساتھی قسم جبار سے متعارف ہوئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین سنسان اور ویران تھی۔ اب آسمان اور زمین کی پیدائش اور پھر آدم کی پیدائش کے درمیانی وقت میں یہ سب کچھ رونما ہو چکا تھا۔ ابلیس گرایا جا چکا تھا اور اس کے ساتھی بھی زمین پر ہی تھے۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان ناراستی کا موجد ہے، اور اسی نے خدا کے غیر فانی عہد میں ناراستی کو پیدا کر دیا۔ اب ان سارے واقعات کا تعلق بنائے عالم کے اس وقت سے تھا جو غیر فانی خدا کا غیر فانی وقت تھا۔ اب ہمیں بنائے عالم کے اس وقت میں جانا ہوگا جب غیر فانی خدا نے اپنے غیر فانی تخلیقی ارادوں کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے اپنے غیر فانی کلام کے وسیلے سے کائنات اور اس کی ساری معموری کو وجود بخشا اور سب کچھ کے لیے اچھا کہا، اور پھر خدا نے اس ساری خوبصورت معموری کو دیکھ کر اچھا کہنے کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ اس نے زمین کی مٹی سے اس کو اپنی صورت پر اور اپنی مانند بنایا، اور وہ انسان خلق ہوا، اور اس نے اس کے نتھنوں میں اپنی غیر فانی زندگی کا دم پھونکا، اور انسان ایک حکم کے ساتھ غیر فانی جیتی جان ہوا۔ لکھا ہے، اور خداوند نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ پیدائش 2:7۔ یوں اس غیر فانی وقت میں زندگی کا آغاز انسان کی صورت میں ہوا، اور اس انسان کا نام آدم رکھا گیا، اور خدا نے مشرق کی طرف ایک باغ میں آدم کو رکھا تاکہ وہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔
اور اس باغ کو باغ عدن کہا گیا، اور خدا نے آدم سے کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا ورنہ مر جائے گا۔ لکھا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ پیدائش 2:10۔ یوں وہ وقت ایک شرط کے ساتھ غیر فانی تھا۔ اگر آدم حکم عدولی کا مرتکب نہ ہوتا تو آدم اور آدم زادے برقرار رہتے، مگر جب خدا نے آدم سے جانداروں کے نام رکھوائے تو سب نر اور ناری کی صورت میں تھے، لیکن آدم کی مانند اس کا کوئی مددگار نہ ملا۔ تب خدا کو آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہ لگا، اور اس نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کے پہلو میں سے ایک پسلی کو نکال کر وہاں گوشت بھر دیا، اور اس پسلی سے ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اس سے پہلے آدم اکیلا تھا، کیونکہ خدا نے اسے اپنی مانند اپنی صورت پر اکیلا مذکر مرد خلق کیا تھا، لیکن بعد میں خدا نے آدم کے لیے اس کا مددگار بنایا، اور آدم نے اس کا نام ہوا رکھا۔ اور وہ دونوں باغ عدن میں رہتے تھے، اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو بڑھو اور دنیا کو معمور و محکوم کرو۔ اور وہ وقت غیر فانی تھا، آدم اور ہوا غیر فانی تھے۔ اس وقت کی برکت غیر فانی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ خدا نے اپنے غیر فانی وقت میں اپنے ایام اور اپنے سالوں کے حساب سے کیا۔ ایوب نبی فرماتے ہیں کہ تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں۔ ایوب 10:5۔ مقدس پطرس رسول اپنے دوسرے خط میں فرماتے ہیں، اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے، اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ دوسرا پطرس 3:7۔ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آدم اور ہوا ایک غیر معینہ مدت تک باغ عدن میں غیر فانی زندگی گزارتے رہے، جب تک کہ گناہ نہ ہوا تھا، اور یہ سب خدا کے ایام یعنی غیر فانی وقت کے واقعات ہیں۔ اب پہلے ہم جبار کے متعلق جانیں گے کہ جبار کون تھے۔ کتاب مقدس بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے ابلیس اور اس کے ساتھی فرشتوں کو اپنے حضور سے نکال دیا، اور ان میں سے کچھ کو آسمانی مقاموں میں قید کیا اور کچھ کو زمین پر گرا دیا۔ تب زمین پر کچھ بھی نہیں تھا، اور کوئی دوسری مخلوق ابھی خلق نہیں ہوئی تھی کہ زمین آباد ہوتی، اس لیے خدا نے انہیں زمین پر گرا دیا، اور وہ جبار گرے ہوئے فرشتے ہی تھے جن کو نفلیم بھی کہا گیا ہے۔ اب ہم اس نظریہ کو دیکھیں گے جو یہ کہتا ہے کہ جبار کو ہی خدا کے بیٹوں کی اصطلاح سے مخاطب کیا گیا ہے، اور انہوں نے ہی آدمیوں کی بیٹیوں سے شادیاں کیں، جس کے نتیجے میں قد آور سورما قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کے لیے بیٹے یا بیٹوں کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فرشتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ گرے ہوئے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کی قسم تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جیسے آدم گناہ سے پہلے بھی انسان تھا، ویسے ہی وہ گناہ کے بعد بھی انسان ہی رہا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ فرشتوں میں سے کب اس نے کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ مطلب یہ کہ فرشتے بیٹے کی اصطلاح سے مخاطب نہیں ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، فرشتوں میں سے کب اس نے کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن فرشتوں کو ستاروں سے ضرور مشابہت دے کر مخاطب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس کے لیے ہی فرمایا گیا فرمان دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ایوب نبی کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں، لکھا ہے، جب صبح کے سب ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ اس آیت کو غور سے پڑھیں، یہاں ستاروں کو الگ اور خدا کے بیٹوں کو الگ پیش کیا گیا ہے۔ خدا ایوب سے کہتا ہے کہ تو کہاں تھا جب میں نے یہ کام کیے۔ بعض اہل حق کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا زمین کی بنیاد ڈال رہا تھا۔ دراصل یہ وہ واقعات ہیں جن کو ابتدائی ایام میں الگ الگ وقت پر کیا گیا، مگر خدا ان کو ایک ساتھ بیان فرما رہا ہے، ان کا دورانیہ بیان نہیں کر رہا ہے، اگرچہ ان واقعات میں بہت فاصلہ ہے۔ اب اگر آدم سے سیت کی پیدائش کا ذکر پڑھیں تو لکھا ہے، آدم سے سیت پیدا ہوا اور سیت سے انوس پیدا ہوا،
کیا آدم سے اسی وقت سیت پیدا ہو گیا اور سیت سے اسی وقت انوس پیدا ہو گیا؟ ظاہر ہے اس میں ولادت تک کے ایام شامل ہیں، سو ہمیں ماضی، حال اور مستقبل کے اوقات کو بھی سمجھنا چاہیے۔